اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں، اور آج ہم بات کرتے ہیں قرآن کی۔ ناظرین، یہ قرآن جو ہے وہ قرآن کریم میں ہی فرمایا گیا کہ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو۔ اور یاد رکھیں کہ جب قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جاتا ہے تو ناظرین پھر یہ قرآن دل میں اترتا ہے، یہ قرآن دل میں اترتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ یہ قرآن جو ہے وہ فرمایا کہ بحزن، یہ غم کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ فَإِذَا قَرَأْتُمُوهُ، جب تم اسے پڑھا کرو تو فَبْكُوا، رویا کرو۔ فَإِن لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكَوْا، اگر رونا نہ آئے تو پھر رونے جیسی صورت ہی بنا لیا کرو۔ وہ کیفیات، وہ ماحول اپنے اوپر وارد کرنے کی کوشش کیا کرو۔ ناظرین، جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن پڑھا کرتے تھے نا، اور خاص طور پر آپ کا جو وقت تھا، یہ جو تہجد کا وقت ہوتا ہے، اس تہجد کے وقت ناظرین کبھی اٹھ کر قرآن کی تلاوت کریں، دیکھیں کتنا مزہ آتا ہے۔ تو اٹھ کر جب تلاوت فرمایا کرتے تو ناظرین اپنے جو کو نہ ماننے والے ہیں، جو دشمن ہیں، وہ بھی آ کر آپ کا قرآن سنا کرتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب نماز میں قرآن پڑھتے تو آواز ایسی ہو جاتی کہ آس پڑوس کے لوگ آ جاتے اور وہ متاثر ہو جاتے، یعنی ایسی آواز ہوتا ہے نا کہ کہیں سے ایک آواز آ رہی ہو، اور یعنی ایسی آواز کہ جو دل میں اثر ڈالے اور بندہ خود بخود رونا شروع کر دے۔ ناظرین، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن پڑھتے تو پھر یہی کیفیت طاری ہوتی۔ اسی طریقے سے حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ناظرین جن کا عرس مبارک گزرا بھی ہے نا، اور کیا بات ہے، قرآن کی تلاوت کیا کرتے، اور آپ فرماتے کہ جب قرآن پڑھا کرو تو رویا کرو۔ تو کسی پوچھنے والے نے، سائل نے پوچھا کہ حضور رونا نہ آئے تو پھر کیا کریں؟ تو حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اگر قرآن پڑھتے ہوئے تمہیں رونا نہ آئے تو پھر اپنے مقدر پر رویا کرو کہ تمہیں رونا کیوں نہیں آیا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں پڑھ رہا تھا تو انہوں نے لکھا کہ جب قرآن پڑھو تو اس طریقے سے پڑھو کہ گویا کہ ابھی اس کا نزول ہو رہا ہے۔ یہ ساری گفتگو کا مقصد ناظرین یہ ہے کہ ہم جو قرآن جلدی جلدی پڑھتے ہیں، یا لاپرواہی سے پڑھتے ہیں، یا ناظرین بس پڑھتے ہیں تو بس پڑھتے ہی ہیں، پڑھتے ہوئے گزار لیتے ہیں، اس طرح نہ پڑھیں۔ قرآن کو جب پڑھیں نا، قرآن کی جب تلاوت کریں تو ایک تو یعنی یوں سمجھ لیں کہ اہتمام کے ساتھ تلاوت کریں، اور دوسرا یہ دل میں ہونا چاہیے کہ یہ رب تعالیٰ مجھ سے کلام فرما رہا ہے، تو کیفیات خود بخود آپ پر وارد ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اور تیسری چیز یہ ہے ناظرین کہ اس قرآن کے الفاظ میں، کلمات میں اس کے اترنے کی کوشش کریں۔ پھر آپ دیکھیں کہ اگرچہ عربی آپ کو سمجھ نہیں آتی، لیکن جب آپ قرآن پڑھ رہے ہوں گے تو خود بخود آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے۔ اور یہ قرآن پڑھنے کا ایسا روحانی نشہ ہے ناظرین، جسے لگ جائے تو پھر اس کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں، پھر وہ قرآن کی تلاوت کے بغیر اسے چین نہیں آتا۔
وہ قرآن کی تلاوت کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ اس پلیٹ فارم سے ہم آپ کو یہی پیغام دے رہے ہیں کہ آئیے اپنے آپ کو قرآن کریم کے دامن کرم سے جوڑ لیجئے اور اپنا تعلق جو کمزور ہو چکا ہے مضبوط کیجئے، جو ٹوٹ چکا ہے اسے استوار کیجئے۔ یہی اس پلیٹ فارم سے آپ کے لیے پیغام ہے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ یوسف اور اس کی آیت نمبر 17 ہے، اس کا سیکنڈ پورشن ہے جو کہ لاسٹ پورشن بھی ہے، یہ آج کے سبق میں شامل ہوگا۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائے، اسکرین کے سامنے موجود ہے۔ کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجئے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے۔ آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ۔ ناظرین اسے الذئب پڑھیں گے، فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وف کی صورت میں ذئب پڑھا جائے گا۔ جی وقف جائز کی شارٹ فارم ہے جس کا معنی یہ کہ رکنا جائز ہے۔ صادقین وف کی صورت میں صادقین پڑھیں گے، آخر میں علامت وقف ہے۔ اور ناظرین 17 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 17 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں ذرا دیکھیے۔ واو ایک کلمہ، ترکنا دوسرا، یوسف تیسرا، عند چوتھا، متاعی پانچواں، نا چھٹا، فا ساتواں، اکلا آٹھواں، الذئب نواں، پھر ما 10واں، انتا 11واں، بی 12واں، مؤمنین 13واں۔ یہ اصل میں ناظرین لی ہے، نا کے ساتھ استعمال ہوا تو لا پڑا گیا، تو لی 14واں، لو 15واں، کننا 16واں، صادقینہ 17واں۔ کل یہاں پر 17 کلمات موجود ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ وَتَرَكْنَا، وَتَرَكْنَا، را پر زبر ہے، را پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھتے ہیں، زیر ہو تو باریک کر کے پڑھا جاتا ہے۔ یوسف عند متاعی علیحدہ، نا علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، متاعنا عند متاعنا، فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ۔ ناظرین یہاں پر ہو پر جو پیش ہے اس سے الذئب کے ذال کے ساتھ ملائیں گے اور ذال کی آواز کو ادا کیا جائے گا۔ ذال حرف شمسیہ ہے، حرف شمسیہ وہ حرف کے جس پر الف لام ہو لیکن لام کو پڑھا نہ جائے۔ فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ غلط ہے، فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، یہاں وقف کریں گے تو ذئب پڑھیں گے۔ وَمَا، یہاں پر آپ دیکھیں ناظرین مد کی علامت مد منفصل، مد جائز بھی کہتے ہیں، منیمم اس کو 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا جائز ہے، زیادہ سے زیادہ 5 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جا سکتا ہے۔ أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ، مؤمنین میں ناظرین حمزہ ہے، مؤمن حمزہ ساکن ہے تو اسے جھٹکے کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ بمؤمنین نون کے نیچے 2 زیر کی تنوین ہے، اس سے لام کے ساتھ ملائیں گے، لام کی آواز کو ادا کیا جائے گا۔ یہاں یرملون کا جو قاعدہ ہے وہ اپلائی کیا جائے گا، بمؤمنین لنا نہیں، بمؤمن لنا، نل لنا یہاں پر لام کی آواز ہوگی۔ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، صاد کھڑا زبر صا اور صاد الف زبر صاد دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے۔ وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، یہاں وقف کریں گے تو صادقین پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے آج کا سبق ہم لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں ان میں اسماء افعال حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی بھی ہوگی، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتَرَكْنَا یوسف عند متاعنا فأكله
فأكل فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. ناظرین یہ آیت نمبر 17 ہے جو یہاں پر مکمل ہو رہی ہے. اب سب سے پہلے دیکھتے ہیں ناظرین کہ یہاں پر اسما کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا اسم یہاں پر یوسف، دوسرا عندہ، تیسرا متاعی، چوتھا نا، یہاں پر بھی نمبر 4 آئے گا ہو ضمیر پر، پانچواں ذئب، یہاں پر بھی نمبر 4 آئے گا، چھٹا مؤمنین، یہاں پر بھی نمبر 4 آئے گا ضمیر ہے، اور ساتواں صادقین. 7 اسما ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو ترکنا پہلا فعل، اکلا دوسرا، کننا تیسرا. اب ہم دیکھتے ہیں ناظرین کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. واو پہلا حرف ہے، فا دوسرا، فا دوسرا ہے، ما تیسرا، بی چوتھا، لی پانچواں، واو پر نمبر 1 آئے گا، اور لو چھٹا. 6 حروف. ناظرین انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہے بریک کی جانب. آپ کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب. اور یہاں پر آپ ملاحظہ فرمائیں ناظرین کہ اسما سب سے پہلے ہم لکھتے ہیں. تو یوسف پہلا اسم ہے، اور دوسرا اسم ہے عندہ، تیسرا متاعی، اور چوتھا نا، ہو، انتا، نا، ہو اور انتا. اور اس کے بعد ناظرین پانچواں ہے الذئب، اور چھٹا ہے مؤمنین، ساتواں ہے صادقین. یہ 7 اسما ہیں ناظرین. اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا جو فعل ہے ناظرین وہ ہے ترکنا، دوسرا ہے اکلا، اور تیسرا ہے کننا. اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں کہ حروف جو ہے وہ کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا حرف ہے واو، دوسرا ہے فا، تیسرا ہے ما،
چوتھا ہے بی اور پانچواں ہے لی اور چھٹا ہے لو. 7 اسماء، 3 افعال، 7 اور 3 10 اور 6 حروف، تو کل ملا کر 16 کلمات ہیں. ناظرین، سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اسماء کی جانب. یوسف، یہ یوسف علیہ السلام کا نام نامی ہے، اور ہمارے یہاں عام طور پر ناظرین بچوں کے نام رکھے بھی جاتے ہیں، تو بڑا پیارا نام ہے. اور میں اکثر کہتا ہوں اللہ کے نبی اور رسول کی نسبت سے اگر نام رکھا جائے تو اس نام کی برکتیں بھی ملتی ہیں. اس کے بعد ہے عندہ. عندہ کا معنی ہوتا ہے پاس. متاع کہتے ہیں سامان کو، اور امتعہ اس کی جمع ہے. متاع سامان، امتعہ بہت سا ساز و سامان. ہم کہتے ہیں نا مال و متاع، مال و متاع یعنی مال اور سامان، تو یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، مال و متاع. اس کے بعد ناظرین نا جمع متکلم کی ضمیر ہے. جمع متکلم کی ضمیر متصل ہو تو نا کی شکل میں، منفصل ہو تو نحنو کی شکل میں. نا یا نحنو اس کا معنی ہوگا ہم، ہمارا، ہمارے، ہماری، ہم سب. ہو واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے. واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہو کی شکل میں اور بعض اوقات ہی کی شکل میں ہوتی ہے، اور منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں. جب ہم ہو کہتے ہیں تو پیش الٹا پیش دونوں مراد ہو سکتے ہیں. جب ہم ہی کہتے ہیں تو زیر کھڑی زیر دونوں مراد ہو سکتے ہیں. انتا، اچھا ہوا ہو یا ہی اس کا معنی ہوتا ہے وہ اس انتا. واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے. واحد مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو ناظرین جو ہے وہ کا کی شکل میں، منفصل ہو تو انتا کی شکل میں. کا یا انتا اس کا معنی ہوگا تو، آپ، تجھے. ذئب کہتے ہیں بھیڑیا، ذیاب اس کی جمع ہے. ذئب بھیڑیا، ذیاب بہت سے بھیڑیے. مومن کہتے ہیں ایمان والا. مؤمنون اور مؤمنین اس کی جمع آتی ہے. اور ناظرین یہ بھی ہم عام طور پر مومن اردو میں استعمال کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ہے صادقین. صادقین صادق کی جمع ہے. صادق اس میں فاعل کا صیغہ ہے. مؤمن بھی اس میں فاعل کا صیغہ ہے. صادق بھی اس میں فاعل کا صیغہ ہے. مؤمن مفعل کے وزن پر ہے، صادق فاعل کے وزن پر ہے. صادق کہتے ہیں سچ بولنے والا. صادقین اور صادقون سچ بولنے والے. صادقین اور صادقون جمع ہے. ناظرین یہ صادق عام طور پر نام بھی رکھا جاتا ہے اور یہ اردو میں استعمال بھی کیا جاتا ہے. فلاں اپنے قول کا صادق ہے، یعنی سچ بولنے والا ہے. چلتے ہیں ناظرین افعال کی جانب. ترکنا فعل ماضی معروف صیغہ جمع متکلم، اس کا معنی ہے ہم نے چھوڑا. اکلا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے اس نے کھایا. پھر اس کے بعد ہے ناظرین کننا. کننا جو ہے یہ فعل ماضی معروف کے وزن پر صیغہ جمع متکلم، اور یہ فعل ناقص ہے. فعل ناقص وہ فعل کی جس میں فعل کی تمام خصوصیت نہ پائی جائے، کچھ اسم کی بھی علامتیں پائی جائیں، اسی لیے اس کو فعل ناقص کہتے ہیں. جیسے اسم مبتدا اور خبر بنتا ہے تو یہ اپنے اسم اور خبر کو چاہتا ہے. کننا اس کا معنی ہے ہم تھے یا ہم ہوں، دونوں میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں. چلتے ہیں حروف کی یعنی واو کا معنی اور، فا کا معنی پس یا تو، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں. ما یہ حرف نفی ہے اور ناظرین اس کا معنی ہے نہیں. پھر اس کے بعد بی ہے، یہ ساتھ، مدد، تعاون، عوض کے معنی میں ہوتا ہے اور بعض اوقات کسی معنی میں نہیں ہوتا، تحسین کلام کے لیے آتا ہے. یہاں پر اس کا کچھ معنی نہیں ہے، تحسین کلام کے لیے ہے. لی علت کے لیے، واسطے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کا معنی کے لیے، لیے، واسطے. اور لو کا معنی ہے اگرچہ. 16 کلمات میں ناظرین آپ یہ دیکھیں کل 3 کلمات ایسے ہیں جو بالعموم ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. نمبر 1 متاع، نمبر 2 مومن، نمبر 3 صادق. آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلامی آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے. واو زبر وا، تا زبر تا، را کاف زبر وقت، نون الف زبر نا، و تا وقتنا. یا واو پیش یو، سین پیش سو، فا زبر فا، یوسفا، عین نون زیر عین، دا زبر دا، عیندا. میم زبر ما، تا الف زبر تا، عین زیر عین، نون الف زبر نا، متاعنا. فا زبر فا، حمزہ زبر آ، کاف زبر کا، لام زبر لا، حمزہ زال پیش حذ، ذال حمزہ زیر ذی، با پیش بو، فاکلہ الذئب. یہاں وقف پڑھیں گے تو ذئب پڑھیں گے. واو زبر وا، میم الف زبر ما، حمزہ نون زبر ان، تا زبر تا، وما انت، با زیر بی، میم حمزہ پیش مو، میم زیر مین، نون لام دو زیر نل، لام زبر لا، نون الف زبر نا، بمؤمن لنا. واو زبر وا، لام واو زبر لو، کاف نون پیش کن، نون الف زبر نا، ولو کننا. صاد کھڑا زبر صا، یا صاد الف زبر صاد، دال زیر دی، قاف یا زیر قی، نون زبر نا، ولو کننا صادقین. یہاں وقف پڑھیں گے تو ولو کننا صادقین پڑھیں گے. چلتے ہیں ناظرین تلاوت کی جانب. سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے، ترتیل کے ساتھ سماعت فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی۔ ناظرین ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا، چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمے کی جانب۔ وا اور ترکنا ہم نے چھوڑا یا ہم نے چھوڑ دیا، اور یوسفہ یعنی یوسف کو، اندہ پاس متاعی سامان نہ اپنے، فا پس اکلا کھا لیا، ہو اسے، الذئب بھیڑیے نے، وا اور ما نہیں، انتا آپ، مؤمن یقین کرنے والے، لا واسطے نہ ہمارے، وا اور لو اگرچہ کن نہ ہم ہوں، صادقین سچے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ۔ اور ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا، پس اس کو بھیڑیے نے کھا لیا، اور آپ ہماری بات ماننے والے نہیں ہیں، خواہ ہم سچے ہوں۔ ناظرین یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ۔ اب ہم چلتے ہیں ناظرین تفسیر کی جانب، کہ تفسیر ناظرین اس میں کیا فرمایا جا رہا ہے۔ اچھا، ہم یہاں پر ناظرین خاص طور پر دیکھا جائے تو ہم آیت نمبر 5 اور 6 کی تفسیر کر رہے تھے۔ آیت نمبر 5 میں جس میں یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام نے منع فرمایا تھا کہ اپنے بھائیوں کے سامنے یہ خواب بیان نہ کرنا، اور پھر آیت نمبر 6 میں خاص طور پر یہ فرمایا کہ آپ کے رب نے آپ کو چن لیا ہے اور آپ کو تعبیر احادیث یعنی خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمایا، اور تم پر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت کو مکمل فرمائے گا، جیسا کہ اس سے پہلے آپ کے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق پر مکمل فرمایا تھا، بے شک تمہارا رب خوب جاننے والا نہایت حکمت والا ہے۔ اب ناظرین جس طرح اللہ رب العالمین نے یوسف علیہ السلام کو یہ خواب دکھا کر شرف بخشا، تو گویا کہ فرما رہا ہے کہ جس طرح ہم نے اس مقام پر آپ کو شرف بخشا ہے اور عزت اور فضیلت سے نوازا ہے، اسی طرح آپ کو رب تعالیٰ بڑے بڑے اور عظیم کاموں کے لیے آپ کو منتخب فرمائے گا۔ امام حسن نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آپ کو یعنی نبوت کے لیے منتخب فرمائے گا، اور دوسرے مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہارا درجہ یعنی آپ کا درجہ بلند کرنے کے لیے اور آپ کو عظیم مرتبہ دینے کے لیے منتخب فرمائے گا۔ امام نحاس کہتے ہیں اس آیت میں اللہ رب العالمین نے یوسف علیہ السلام کی مدح فرمائی، اور اللہ رب العالمین نے ان کو زمین کے خزانوں پر اقتدار اور خوابوں کی تعبیروں کا جو علم عطا فرمایا، ان نعمتوں کی گویا کہ ایک اجمالی طور پر بشارت عطا فرمائی۔ تعویل احادیث، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم کو تعویل احادیث کی تعلیم دے گا۔ آیت کے اس حصے کی کئی تفسیریں کی گئی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ تعویل احادیث سے مراد خوابوں کی تعبیر، اور اس کو تعویل احادیث اس لیے فرمایا کہ تعویل کا لفظ اول سے بنا ہے، اور اول کا معنی ہے لوٹنا اور رجوع کرنا، اور انسان خواب میں جو باتیں سنتا ہے بعد میں اس کے تحقق اور ثبوت کی طرف رجوع کرتا ہے، اسی لیے اس کو تعویل کہا جاتا ہے۔ اسی لیے
تعویل احادیث کی تفسیر خوابوں کی تعبیر سے کی گئی۔ تعویل احادیث کی دوسری تفسیر یہ ہے کہ آسمانی کتابوں میں جو باتیں لکھی ہوئی تھیں اور انبیاء متقدمین کی جو احادیث اور ان کے جو ارشادات تھے، اللہ رب العالمین نے یوسف علیہ السلام کو ان کی تعلیم ارشاد فرمائی۔ اور ایک تفسیر اس کی یہ ہے کہ احادیث حدیث کی جمع ہے اور حدیث قدیم کا جو ہے گویا کے مقابل ہے، یعنی حادث اور تعویل کا علم، معال اور حوادث کا معال اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی تکوین اور اس کی حکمت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جسمانی اور روحانی مخلوقات کی اصناف اور اقسام سے اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی حکمت اور اس کی جلالت پر استدلال کیا جاتا ہے۔ بہرحال ناظرین، زیادہ تر مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد خوابوں کی تعبیر کا علم ہے۔ اچھا، یہ جو فرمایا کہ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، کہ فرمایا کہ تم پر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت کو مکمل فرمائے گا جس طرح اس سے پہلے اس نے اس نعمت کو تمہارے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق پر مکمل فرمایا تھا۔ تو ناظرین، نعمت کی تکمیل کی یہاں پر دو تفسیریں بیان کی گئیں۔ ایک یہ ہے کہ نعمت کو اس طرح کامل کر دینا کہ وہ ہر قسم کے نقصانات سے محفوظ ہو، اور ایسی نعمت انسان کے حق میں صرف نبوت ہے، کیونکہ مخلوق کے تمام مناسب منصب نبوت کے مقابلے میں ناقص ہے۔ ناظرین، انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے جانا ہے بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، جس طرح کہ میں بریک سے پہلے عرض کر رہا تھا کہ چونکہ مخلوق کے تمام منصبوں میں منصب نبوت جو ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے، تمام مناسب اس کے مقابلے میں ناقص ہے، اور انسان کے حق میں تمام مطلق اور کمال مطلق صرف نبوت ہے۔ تو یہاں پر ناظرین گویا کہ فرمایا کہ تم پر اپنی نعمت کو مکمل فرمائے گا، یعنی تمہیں نبوت عطا فرمائے گا۔ ایک تفسیر اس کی یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح اس سے پہلے اس نے نعمت کو تمہارے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق پر مکمل فرمایا تھا، اور وہ نعمت جو یوسف علیہ السلام اور ان کے باپ دادا میں مشترک ہے وہ صرف نبوت ہے، کیونکہ اسی نعمت کی وجہ سے ابراہیم اور اسحاق کو باقی انسانوں سے امتیاز حاصل ہوا علیہم السلام۔ لہٰذا اس آیت میں تکمیل نعمت سے مراد نبوت ہے۔ ناظرین، یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک جو ہے وہ بڑی ایک حسین بات ہے کہ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ، علیکہ سے مراد یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام ان کے والد، اچھا پھر ان کے والد اسحاق علیہ السلام، پھر ان کے والد ابراہیم علیہ السلام۔ تو یہاں گویا کہ اندر رب العالمین نے سب کا حوالہ دیا۔ آپ دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی، اسحاق علیہ السلام اللہ کے نبی، اسماعیل علیہ السلام اللہ کے نبی، اسحاق علیہ السلام کے صاحبزادے یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی، یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے یعنی یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی۔ پھر ناظرین یہاں پر یہ بھی فرمایا کہ جو آل یعقوب سے مراد ان کے صلبی بیٹے نہیں ہیں بلکہ ان کی ذریت ہے، جیسا کہ ناظرین اور مقامات پر بھی یہ واضح ہے۔ اور یوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیر کا علم 40 سال کے بعد دیا گیا تھا، اور ان کی تعبیر میں کبھی خطا واقع نہیں ہوئی تھی، اور یہ ان کا معجزہ تھا۔ اور پھر اس طرح ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی سب سے زیادہ خواب کی تعبیر کا علم تھا، اور امت میں یہ علم سب سے زیادہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھا، اور امام محمد ابن سیرین کو بھی پھر بعد والوں میں یہ علم زیادہ تھا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی تھا۔ اس کے علاوہ اور بھی اصحاب ہیں، اور بھی ناظرین سلف الصالحین ہیں، ان کو بھی اس کا علم عطا فرمایا گیا۔ ناظرین اس کے بعد انشاءاللہ مزید عرض کریں گے یوسف علیہ السلام کے واقعے کے متعلق۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب، قرآن سب کے لیے۔ یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبر ڈسپلے۔ آپ کا تعلق پاکستان سے بعد دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح بات سے جی سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ۔ بِمُؤْمِنٍ لَنَا نہیں لنا۔ آپ نے کافی حد تک ماشاءاللہ قابو پا لیا ہے، انشاءاللہ مزید پریکٹس کریں گی، مزید بہتر ہو جائے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میری بہن سنائیے۔ اچھا جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ۔ ترجمہ: اور ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا، بس اس کو بھیڑیے نے کھا لیا، اور آپ ہماری بات ماننے والے نہیں ہیں خواہ ہم سچے ہوں۔ جزاک اللہ صدق خیر۔ اللہ علیہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا۔ میرے خیال میں کوئی سگنلز وغیرہ نہیں آ رہا ہے۔ بہرحال میری بہن آپ نے ماشاءاللہ اچھا پڑھنے کی کوشش کی۔ فَأَكَلَا نہیں، فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ راول جی پنڈی۔ سنائیے۔ جی مفتی صاحب، مجھے آپ سے تھوڑی سی بات کرنی ہے، آپ کے نمبر پہ میں کال کر لوں کسی ٹائم؟ ٹھیک ہے کر لیجیے گا، سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ عند متاعنا، عِندَ مَتَاعِنَا اینا نہیں، متاعنا، مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ۔ ولو نہیں ہے، ولو ہے، ٹھیک ہے۔ بہت بہت شکریہ ناظرین مسامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سے 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں یہ پروگرام دیکھا کرتے ہیں۔ فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا QSAS@ARYQTV.tv، اور ہاں یوٹیوب پر آپ اسے قرآن سنیے اور سنائی کے نام سے ضرور سرچ کیجیے اور اس سے مستفیض ہو اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔